ملته وعلماء اہل سنته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال دو تین مرتبہ درود شریف صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم المعصومین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک پارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات اصل کائنات شکل کائنات وجود کائنات تخیل کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ پر شکر کے مالک کائنات نے سید الایام والے دن پاک گھر دے اندر بر وقت حاضر ہو کے جمعۃ المبارک دی حاضری نو یقینی بنانے دی توفیق عطا فرمائی۔ مالک کائنات اس حقیر ساری حاضری نو اپنی بارگاہ چ اپنی شان دے مطابق قبول و منظور فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، میں مالک کائنات دی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں سورہ احزاب دی آیت نمبر 6 دا ابتدائی حصہ تلاوت کیتا، جس اندر اللہ رب العزت نے واضح الفاظ سے ایک چیز دی وضاحت فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، فرمایا یہ نبی تینوں مینوں مخاطب کر کے نا تے رب کریم کلام کر رہا ہے، کہہ رہا یہ نبی، اے نبی والوں اشارہ کر رہا تے نبی دا پروردگار اشارہ کر رہا، بھیجنے والا قرآن اتارنے والا جس دی ذات تے اتریا اس دی ذات دی طرف اشارہ کر کے کلام کر رہا کہ یہ نبی تمام مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ رب نے کہہ دیتا ہے کہ مسلمانہ دی جاننا تو زیادہ انہاں دا نبی انہاں دے قریب ہے، تے اس دی اندر پھر شک نہیں رہندا جدو رب کہہ دوے نا کہ جڑا میں نبی تواڈے ول بھیجیا ہے یہ نبی تواڈیاں جاننا تو زیادہ قریب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اولا دا معنی کیتا ہے جان دا مالک، اس تے دو چار مطلب بن جاندے نا، مالک ہونا، قریب ہونا، قریب تر ہونا، یہ اولا دے معنی بنن گے۔ تے میں اس مقام تے جڑا سب تو نارمل معنی نا وہ والا رکھ رہی ہاں کہ مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ایک معنی دا ہے بھی بندے نا کہ مسلمانہ دیاں جاننا دے مالک نے، یہ بھی اولا دا مطلب بن جائے گا۔ تے نبی ہوئے کہ جڑا تمامی مسلمانہ دی جاننا تو زیادہ قریب ہے۔ مومنین پھر ہر مسلمان مومنیت دی درجے نو نہیں پا سکتا، اس بات نو یاد رکھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ ہر مسلمان ہی مومن ہے۔ مومن وہ ہے جڑا کلمہ پڑھنے تو بعد کلمے والیاں اداواں اپنی ذات تے طاری کرے گا، جڑا اداواں نو طاری نہیں کر رہا وہ ظاہری طور تے مسلمان ہے، اقرارم باللسانی زبانی اقرار تے ہے، تصدیقم بالقلب اگر دلی تصدیق ہوندی تے پھر تیرے عمل چو چھلکتی، وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس مقام تے سمجھنا یار کہ اللہ پاک فرما رہی ہے کہ میں جڑا نبی تواڈے وال بھیجے دا نا اے والا نبی ہے تواڈیاں جاننا تو زیادہ قریب ہے۔ تے کیدی جان تو زیادہ قریب ہے؟ جڑے مومنین نے،
ہر مسلمان اس صف 'ਚ نہیں آئے گا، بلکہ وہ آئے گا جڑا مسلمان بننے تو بعد محنت کر کے شریعت دے لبادے نو اپنی ذات تے طاری کر گیا، وہ آئے گا۔ پھر فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ یہ جڑا اشارہ ایک رشتہ بنایا نبی دی ازواج تے نال، رب کریم نے تیرا میرا رشتہ بنایا، اس رشتے نو اج ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کیونکہ 10 رمضان المبارک نو سیدہ کائنات، پہلی تیری میری روحانی امی ملکہ مکہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا یوم وصال ہے۔ تے فرما بردار اولاد وہ ہوندی ہے کہ جڑی ماں دے نال محبت دی کوئی نہ کوئی ادا تاریو جاری کر کے وکھائے۔ ایک بندہ آکھے کہ مینوں ابے نال بڑا پیار ہے، ابے نال بڑا پیار ہے، ابے نال بڑا پیار ہے، تے جدو باپ دا نام آوے تے پھر چہرے او دا شکنا دے نال بھر جاوے، نہیں نہیں یہ جھوٹ مار دے، انہوں پیار نہیں۔ اگر پیار ہوندا تے باپ دا نام آندا، یہ دا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جانا، ہی چہرہ بھی خوشی نال چہک اٹھنا سی۔ تے سانو ساریاں نو الحمدللہ اپنی روحانی امی دے نال پیار ہے۔ اسی اس وجہ دے نال ہر سال اپنی ماں دے یوم وصال تے آ کے اپنی ماں دا ذکر کر کے اپنے کلیجیاں نو ٹھنڈا کر لینے ہیں۔ تے سیدہ خدیجہ ایک ایسی خاتون ہے مکے دے اندر جس نو قبل از اسلام حجے رسول کریم نے اعلان نبوت نہیں کیتا، ملکہ مکہ کہہ کے پکاریا جاندہ، تاجرہ خاتون ہے، بڑا اللہ پاک نے مال عطا کیتا دا ہے، تجارت استا یہ ذریعہ آمدن ہے، ذریعہ معاش ہے، تجارت کر دی ہے، درجنوں غلام نے، کوئی اس علاقے دی طرف مال لے کے جا رہا، کوئی اس علاقے دی طرف مال لے کے جا رہا، تو ملکہ مکہ۔ لیکن انہاں نو طاہرہ بھی کیا جاندہ سی، یہ طاہرہ تاں کیا جاندہ سی کہ ملکہ مکہ تے ابو بکر صدیق تے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ 3 ہستیاں ایسیاں نا جنہ دے بارے بڑی اتھینٹک روایت مل دی ہے کہ اعلان نبوت تو قبل دور جاہلیت دی اندر بھی انہاں 3 ہستیاں نے کدی کسے بت دی پوجا نہیں سی کی، کدی کسے، ہجے اعلان حق نہیں ہویا، وہ بعد دی بات ہے کہ اعلان حق ہو گیا، ہون جڑا کرے گا مجرم ہے۔ قبل از اسلام ملکہ مکہ نے کسے بت دی پوجا نہیں کیتی، کسے مرد دے نال اپنے غلط تعلقات قائم نہیں کیتے، حالانکہ زمانہ جاہلیت ہے۔ تے ملکہ مکہ نو طاہرہ اس وجہ نال کیا جاندہ ہے، طاہرہ کہندے نا پاک نیک ساز عورت، جس طرح اسی کہنے طیب و طاہر بستر، یعنی نیک صاف پاک طیب نفیس بستر۔ تے اس مقام تے جڑا طاہر ہے نا وہ پاکی نو ظاہر کر رہی ہے، تے طاہرہ پاک دامنہ خاتون، یعنی قبل از اسلام چے بھی تیری میری ماں پاکی ہو رکھ دی سی کہ زمانہ سارے دا شاہد سی کہ ماں واقعی پاک ہے۔ وہ تے بعد دی بات آنے کہ آ کے رسول کریم نال نکاح ہویا، ایک قبل از اسلام ہے۔ اس مقام تے 2-4 باتاں، اے ساؤنڈ وال نہیں تسی جانا، توجہ میرے وار رکھو گے نا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، سمجھ آئے گی۔ جے تسی روزہ رکھیا میں بھی رکھیا تے میں زور لگا کے مزہ لے رہی ہاں تو تسی سن کے مزہ لو، امی دا ذکر ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمت دے گا۔ رسول کریم علیہ السلام دا نا ہجے جوانی دا مرحلہ ہے، تے آپ دی عمر مبارک ہے 25 سال دے قریب، ہجے پوری 25 نہیں ہوئی۔ حضور دا نکاح مبارک آ کے جس وقت سیدہ خدیجہ نال ہویا، اس وقت آپ دی عمر 25 سال سی تے اماں پاک دی عمر سی 40 سال تے، لیکن ہجے حضور نے اعلان نبوت نہیں کیتا تے سرکار دی کفالت کون کر رہے نا؟ جناب ابو طالب، یہ رشتے چ حضور دے چچا لگ دے نا، کیونکہ سرکار دے ابا جی حضور دی ولادت تو قبل انتقال کر گئے نا، اماں جی 2 سال بعد انتقال کر گئیاں، 6 سال دی عمر ہوئی تے آپ تے دادا جان دا بھی انتقال ہو گیا، پھر ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت چ لے لیا، آپ تمامی پرورش تے معاملات دیکھتے رہے۔ ہن جناب رسول کریم فرماندے نا میں جوان ہو گیا تے میرے چاچے نو نا اللہ پاک نے بڑی اولاد دے نال نوازے دا سی، کافی ساری اولاد سی تے گھرداری بڑی مشکل دے نال چل رہی سی۔ حضور دے دل چ خیال آیا کہ میرے چاچے نے میرا اوکھا وقت جڑا ہے وہ گزارنے دے وچ مدد عطا کیتی ہے، تے میں اپنے چاچے واسطے کیوں مدد دا سبب نہ بنا۔ تے حضور نو پتہ چلیا کہ مکہ ملکہ کولو بڑا سارا مال آیا ہے، وہ تاجراں نو پیغام بھیج دیاں پیاں نے، آؤ میرا مال لے جا کے دور دے علاقیاں چ تجارت دی غرض نال بیچ آؤ۔
جو تواڈا حصہ بنے گا تسی لے لانا۔ رسول کریم اٹھے نا اپنے چچا کو اجازت طلب کیتی ہے، حضور دے چچا نے اجازت دے دیتی ہے، ملکہ مکہ دے دروازے تے گئے نا تے جا کے مال لینے دی اپیل کیتی ہے۔ تو ہن ملکہ مکہ نے جدو چہرہ دیکھیا نا تے پہلا تو تصدیق کر دی رہی ہے، تحقیق کر دی رہی ہے کہ واقعتاً یہ بندہ اس قابل ہے کہ انہوں اپنا مال دے کے ٹوراں۔ لیکن جدو حضور دا چہرہ دیکھیا نا تے سرکار دا چہرہ اتنا پیارا سی کہ ملکہ مکہ فرماندی ہے میرے دل چو آواز آئی یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ اعتماد دے قابل ہے۔ ہن جس وقت مال دے دیتا ہے، لمبا عنوان ہے لیکن میں بات نو مختصر کردہ چلا، ایک اپنے پور اعتماد غلام نو نال کر دیتا، او دا نام ہے میسرہ۔ آکھیا میسرہ تو نال ہو لے تے ذرا ایدہ اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، بولی ٹھولی دیکھیں، چال ڈال دیکھیں، رنگ ٹانگ ویکھیں تے ذرا ویکھ وکھا کے نا تے پھر مینوں آ کے دسی کہ اس دا تجارت کرنے دا انداز کیسا۔ ہن میسرہ کہندا ہے کہ میں نال ہو لیا، اے تفسیر حلبیہ دے اندر ہے کہ میسرہ کہندا میں نال ہو لیا۔ ہن منزلہ تے منزلہ طے ہوندی رہیاں ملک شام ول چلا گئے۔ میسرہ کہندا میں تے اماں دے گھر چ ایک لمبے ٹائم تو نوکری کر رہا سی، اس طرح ہو چکیا سی کہ میں گھر دا فرد بن چکے دا سی تے جدو میں نال گیا نا تے میں دیکھا کہ سارا زمانہ سورج دی تپش کولو تنگ ہو رہا، بڑی آب و تاب دے نال سورج چمکتا پیا ہے، اپنیاں کرنا بخیردا پیا، گرمی دی شدت ہے، کہندا سارا زمانہ تکلیف گرمی دی شدت کولو تنگ ہو رہا ہے۔ تے کہندا کہ جس وقت میں تے حضور چلنے آ نا تے آسمان تے ایک بدل دا ٹکڑا ظاہر ہوندا جڑا میرے تے بھی سایہ محمد تے بھی سایہ کر کے جائے۔ ہجے اعلان نبوت نہیں، سایہ۔ کچھ لوگ کہندے جی کہ نبی نو پتا اس وقت چلیا سی جدو اعلان نبوت کیتا کہ میں پھر نبی ہاں۔ میں کہا جدے تے بدل چھان کر کے ٹورن انہوں پتا نہیں سی کہ میں نبی ہاں۔ حضور تے اپنی ماں دے مادر شکم دے اندر تے جس وقت دنیا چ آئے نا تے سرکار نے سجدہ کیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود، یادگاری و امت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماندے جڑا پہلا سجدہ سی نا وہ بھی اس نیت نال سی کہ مالک میری امت نو بخش لویں۔ پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود، یادگاری و امت پہ لاکھوں سلام۔ رسول کریم دے نال میسرہ جا رہی ہے، کہندا کہ ویسے دل دے اندر ایک وسوسہ آیا کہ یہ جڑا بدل سایہ کر رہا ہے میری ذات دی وجہ تو کر رہا ہے یا اس نفیس شخص دی وجہ تو کر رہا ہے۔ ہجے رسول پاک نے اعلان حق تے نہیں نہ کیتا، رسول اللہ تے نہیں نہ بنے، ہجے تے صرف محمد مصطفیٰ نے۔ تے کہندا کہ وہ وسوسہ پیدا ہویا تے میں نا ذرا 4 قدم الگ ہو کے ویکھیا کہ ذرا کنارے وال بڑھ کے دیکھا کہ بدل میرے پیچھے آندا کہ یا اس ہستی دے پیچھے جا رہی ہے۔ کہندا جدو میں 4 قدم دور ہویا نا تے گرمی دی تپش نے میرے بدن نو جلایا، میں باغ کے نیڑے ہو کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں اس سے اعلیٰ حضرت فرماندے نا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، میرا کملی والا معجزہ بن کے آیا۔ باقی ساریاں نو کسے نو 1 کسے نو 2 کسے نو 4 کسے نو 8 کسے نو 10۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نا جدو رسول کریم دیواری آئی پھر سراپا معجزہ بن کے آئے، سر دے بالا دی چوٹی تو لے کے پاؤں مبارک دے ناخناں تک سراپا معجزہ بن کے آئے۔ پھر کائنات دے خدا دا حبیب جدو چلدا ہوئے گا تے پھر وہ جڑا بدل اوپر چلدا ہوئے گا، سبحان اللہ کیا ہی منظر ہوئے گا۔ جناب میسرہ فرماندے اگے جا کے نا تے اونٹاں نو بٹھا کے مال اتار کے بولی لگاندے رہے ہیں کہ آجو 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 مال لے لو۔ کہندا اج بولی نہیں لگانے پئی، ہجے اونٹ بٹھائے نا چٹ پٹ لوگ آئے نا سارے دا سارا مال خرید کے چلا گئے نا۔ وہ میسرہ کہندا میں تے جوں میں اٹھیا، مینوں اس طرح لگیا کہ میں کائنات دے ہر شخص تو زیادہ منفرد نظر آ رہی ہیں، بے نیازی کیفیت ہن چہک چہک کے چلدا ہے۔ وہ اقبال نے کہا سی حسن جب رب دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اس مقام تے نزاکت آ گئی نا، نخرے آ گئے کہ جو میں سو کوئی ہور نہیں، مال دی بولی نہیں لگانے پئی، سارا ہی بک گیا۔ زمانہ دھوپ تے اندر تڑپتا پیا، آسمان دا بدل ساڑے سر دے اوپر سایہ کیتی کھلوتا ہے۔ کہندا کہ ایک اونٹ بیمار ہو گیا، یہ جناب میسرہ فرماندے اونٹ بیمار ہو گیا تے جس وقت تاجر تجارتی غرض نال ادھارا مال لے کے جا کے تجارت کردے رہے، دعاواں منگدے رہے نا کہ کتے کوئی جانور بیمار نہ ہو جائے، اگر ہو گیا تو مالک نو جانور کتوں لے کے دینا، اسی تے مزدور دار آدمی۔ تے وہ جس وقت بیمار ہویا نا تے میسرہ کہندا میں بڑی ٹل لگائی کہ اٹھ جائے، وہ اٹھدا کوئی نہ۔
تو میں قریب آ کے آخیا کہ یہ جڑا اونٹ آ نا بیمار ہو گیا, یہ نہیں جو اٹھنے دا نام لے رہا. کہندے کہ وہ نفیس تے نورانی چہرے والا شخص اٹھیا, خراما خراما چلیا, اپنے دائیں پاؤں دی ایک ٹھوکر لگائی تے کہنے لگا کہ اونٹا اٹھ, میں جا کے تینوں اجے واپس بھی کرنا ہے. کہندا اونٹ اٹھیا تے اس طرح چل گیا کہ جس طرح کدے بیمار ہویا ہی نہیں. یہ اعلان نبوت تو قبل دیاں باتاں. جناب میسرہ فرماندے نا پھر جدوں میں واپس آیا نا تو ان ملکہ مکہ اپنے چھت دے اوپر کھڑیاں انتظار پئیاں کردیاں نے. جناب میسرہ گھر آئے تے قریب بلایا, آکھیا میسرہ ذرا دس تے صحیح کی ویکھ کے آیا. آکھیا کہ اماں جی سارا زمانہ دھوپ تے اندر تڑپتا پیا سی, مجھ تے بھی سایہ سی تے محمد دی ذات تے بھی سایہ سی. یہ پہلی ادائے جڑی میں اس پاک ہستی دی اندر دیکھ کے آیا. تے ملکہ مکہ ہس کے کہندیاں نا کہ وہ میسرہ اے والی ادا تے چھت تے کھڑے ہو کے میں سر دیاں اکھاں نال ویکھ لئی ہے, کوئی ہور بھی دس, ہور بھی دس. جناب میسرہ کہندے نا اماں جی اگے جتنا منافع ہوندا رہیا نا 10 گنا زیادہ منافع اس دفعہ ہویا ہے. سمجھ نہیں آئی, کوئی بولی نہیں لگائی, کسی نہ ریٹ طے نہیں کیتا. عوام آندی گئی ہے, مال بکتا گیا, لوگ خرید خرید کے چلا گئے, وارے نیارے ہو گئے. اماں نے کہا کہ میسرہ اس شخصیت نو کوئی جھوٹ بول دے تے نہیں دیکھیا. آکھیا ماں جی چہرہ دیکھ کے لگدا کہ جھوٹ بولے گا. سب سونیا تو سونا چہرہ حضور دا, تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا. او میں کدی کدی بات سنانا ہونا کہ عبداللہ بن سلام جس وقت آئے نا, یہودی تیار کر کے لے کے آئے کہ چل وے جوانا تو ساڈا عالم آ. محمد بن عبداللہ دعویٰ پیا کردا کہ میں آخر الزمان نبی ہاں, تے جا کے اس دے نال مناظرہ کر, تو اپنا علمی جوہر دکھائیں, وہ اپنے علمی جوہر دکھان گے, جڑا جیت جائے گا غالب آ جائے گا, سی سارے مان جاواں گے. عبداللہ بن سلام اٹھ کے چل پے نا, تے ہجے ایک دو گلی مڑیا نا تے گو سواری مصطفیٰ آ رہی ہے. حضور پیدل نہیں سواری تے سوار ہو کے آ رہے نا. تے عبداللہ بن سلام فرماندے انج کر کے نظر اٹھی نا تے چہرہ محمد تے جا کے ٹھہری نا, تے اندروں آواز آئی کہ اے عبداللہ اتنا حسین و جمیل چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا. کہندا اندروں آواز آئی تے کسے پڑھایا نہیں, خود بخود ہی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا. ادھر کلمہ جاری ہو گیا. یہودی ہلا کے پوچھ دینا عبداللہ تینوں مناظرے واسطے لے کے آئے سی, تو کوئی بات چیت کردا, کوئی علمی جوہر دکھاندا, پھر تو اگر ہردا تے شکوا نہیں سی, تو بات ہی کوئی نہیں کیتی. تو انہاں کیا چپ کر جاؤ, جڑا اتنا پیارا چہرہ دیکھ کے بھی باتاں کرے تے پھر کدی بھی ہدایت اس کا مقدر نہیں بن سکتی. یہ اتنا پیارا چہرہ ہے. جناب میسرہ نے آ کے دسیا کہ اماں جی بڑا ہی کمال دا شخص ہے. رسول کریم پلٹ گئے, جو بندہ سی سو لے کے چلا گئے. تے اماں خدیجہ الکبریٰ آپ نہ دن رات حضور دے خیالات سے مگن, حسن مصطفیٰ انہاں دے ذہن دے اندر سما گیا. انج سمجھ لو کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. اپنی سہیلی نفیسہ دے ذریعے پیغام نکاح بھیجیا, احسن تے اعلیٰ طریقہ. اج کل کسی دی ماں بہن بہو بیٹی دے نال رات بھر فون تے گپ شپ لگانا بہادر لوگاں دی علامت نہیں. اگر واقعاتاً تو دعوے دار آ کہ مینوں عشق ہے, مینوں محبت ہے, مینوں پیار ہے, تے پھر دیکھ لے طریقہ نبی دی سیرت چو, دیکھ لے طریقہ کہ بہادرہ خاتون نے رنگ کیڑا پیدا کیتا, پیغام نکاح بھیجیا. نفیسہ نامی خاتون آئی ہے, آ کے پیغام نکاح دیتا. حضور دیاں نظراں شرم دے مارے جھک گئیاں. سرکار نے فرمایا کہ تسی نہیں جاندے, میری کفالت میرے چچا نے کیتی ہے, مشورہ کر کے دساں گا. پھر چچا کول گئے کہ چچا جان اس طرح ملکہ مکہ نے پیغام نکاح بھیجیا. جی چچا جھوم اٹھیا کہ او جس دے پیچھے عرب دے بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے وڈیرے خواہش مند بن کے پھر رہے نا کہ کاش ایک مرتبہ ہاں کر دوے, تے سارا کچھ اسی اس تے نام لگانے نو تیار ہاں. اس نے تینوں چنیا ہے بتیجیا, اس دی پاکی دا زمانہ شاہد, تے تو کرنا چاہنا نکاح میں خود پڑھانا. پھر رسول کریم دا نکاح ہویا, جناب ملکہ مکہ دے نال آپ دا نکاح ہویا. جس وقت نکاح ہو گیا, ہن سرکار دی عمر مبارک ہے 25 سال پوری, تے ملکہ مکہ دی عمر مبارک ہے 40 سال. یہ درمیانی وقفہ ماواں بہناں بہوواں بیٹیاں دے اگے اپیل ہے
ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਓਹੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ذرا اپنے نبی دی بھی عمر دیکھ تے ملکہ مکہ دی بھی عمر دیکھ. کاش کہ تو نبی دی سنت سمجھ کے اپنے بیٹے دا نکاح کر دیندی. نبی دی سنت سمجھ کے ہو سکتا اللہ برکتاں عطا کر دیندا. خدا جانے تیری سوچ اتھوں تک پرواز کر سکتی سی کہ نہیں سی جتھوں تک رحمت خدا بندی دی گہرائی ہوندی. لیکن تو قدم تے اٹھاندی، تو اٹھایا ہی نہیں. تو بدخوئی کر کے چلا آئی، تو نکتہ چینی کر کے چلا آئی. رسول کریم علیہ السلام دا نکاح ہو گیا تے جس دن حضور غارے ہیرا دی اندروں پلٹ کے آئے. لمبا عنوان میں موٹیاں موٹیاں باتاں کر رہی ہیں. سرکار پلٹ کے آئے نا ہن حضور دے اوپر نا ایک خوف تاری. سرکار آئے، حضور دا سارا جسم کامتا پیا ہے. ملکہ مکہ نے دیکھیا کہ حضور کامپ رہے نا. آکھیا میرے ساتھ دے ساتھی خیر تے ہے نا، کیوں کامپ رہی؟ آکھیا اس طرح غارے ہرا چ بیٹھا سی، تنہائی دی اندر سکون ملدا سی. ایک شخص آیا نورانی وضاقتہ سی، اس نے مینوں کچھ عطا کیتا. کی عطا کیتا جی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ عطا کیتا. ہن جناب ملکہ مکہ اندر گئیاں نے، کمبل حضور دے گرد لپیٹیا، سرکار نو پکڑیا تے حضور نو لے کے چلن لگیاں. سرکار نے استفسار کیتا، پوچھیا کہ کدھر لے کے جا رہی ہوں؟ آکھیا کہ جس وقت میں تانوں پیغام نکاح بھیجیا نا، ایویں نہیں بھیجیا. میں اپنے گھر اندر سو رہی سی، میں ایک خواب دیکھیا کہ آسمان تے 14ویں رات دا چاند چمکتا پیا سی. یکا یک وہ چاند ٹوٹیا، میری گودی اندر آ پیا. میں ڈر دے مارے اکھ کھول کے اٹھ بیٹھی تے میرا چچا زاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل اس دا نام ہے، بوڑھا ہو چکیا، عمر رسیدہ ہو چکیا. میں اس کو گئی جا کے آکھیا کہ بھائی اے خواب دیکھی ہے، تعبیر کی. وہ انجیل داوی تے زبور داوی بڑا تگڑا عالم ہے. تے اس نے کیا سی کہ بہن ان قریب تیرا نکاح امام الانبیاء دے نال ہوے گا. جدو تواڈا چہرہ دیکھیا نا تے میں اس دن دا انتظار کر رہی سی. مینوں پتا سی کہ تواڈا چہرہ شاہد بول کے کہہ رہا ہے کہ آخر الزمان پیغمبر دا چہرہ ہے. میں اس وجہ نال نکاح کیتا سی. تے میں ورقہ بن نوفل کو لے کے جانا چاہنی ہاں. انہوں حضور نو پکڑیا، ورقہ بن نوفل کو لے کے آئیاں. او تگڑا عالم بوڑھا ہو چکیا. سرکار نو قریب بٹھایا، حضور کو کچھ باتاں پوچھیاں. سرکار نے مینوں ان سارے خواب سنائے کہ میں اے خواب دیکھے نا. تے او نا مسکرا کے کہندا کہ تسی آخر الزمان نبی ہو. اے جڑی چیز تسی لے کے آئے ہو نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے کوئی عام چیز نہیں. او جڑا آنے والا کوئی عام نہیں. او فرشتہ ہے جڑا موسیٰ کولو بھی آندا رہیا، عیسیٰ کولو بھی آندا رہیا. انہوں جبریل امین دے نام تو زمانہ جاندا ہے. تے اے جڑا کتاب ہے نا، یہ کوئی عام الفاظ نہیں، رب رحمان دے الفاظ نے. تسی اعلان حق کر دو. رسول کریم علیہ السلام نے اعلان حق کیتا. او ورقہ بن نوفل نے کیا کہ اگر زندگی میرے نال وفا کیتی تے لوگاں تانوں تنگ کیتا تے جڑے تواڈے مددگار بن کے کھڑے ہون گے نا، تے میں انہاں مددگاراں دے وچوں ایک مضبوط مددگار دے طور تے تواڈے نال شامل ہوواں گا. لیکن زندگی نے اس نو مہلت نہیں دیتی، وہ دنیا تو چلا گیا. مفسرین نے لکھیا کہ وہ دلی طور تے حضور دی ذات تے ایمان لیا چکیا سی. بھلے وہ جس طرح طبہ حمیری 2100 سال قبل مدینہ پاک چی آندہ ہے، بادشاہ قیام کردہ ہے، تے پھر مکانات تعمیر کردہ ہے، بڑے بڑے علماء اتھے آباد کردہ ہے، پھر ایک خط لکھدہ ہے، پھر اس خط نو طے کردہ ہے، پھر ایک عالم دے حوالے کردہ ہے. کہندہ کہ یار وہ جڑا آخر الزمان نبی آوے گا نا تے اس نو یہ میرا خط پیش کر دینا. تے وہ خط چلدا چلدا جدو بھی کوئی شخص انتقال کر لگدا وہ اپنی نسل نو خط حوالے کر دیندا، وہ اپنی نسل دے حوالے. اس طرح چلدا چلدا نا کئی ہزار پشتہ تو گزر کے 2100 سال تو بعد حضرت ابو ایوب انصاری دے ہی سے آیا. جدو سرکار دی ڈاچی مکیوں چلی مدینے آ کے ابو ایوب انصاری دے دروازے تے بیٹھی تے جڑا پہلا کام اس نے کیتا سی نا، وہ خط لیا کے حضور دے حوالے کیتا سی. سرکار نے اس خط نو کھولیا، حضور نے پکڑیا، سرکار دی آنکھاں چھلک پئیاں. حضور نے فرمایا 2100 سال قبل مجھ محمد تے ایمان لیا کہ بادشاہ دنیا تو چلا گیا. سارے زمانے والے شاہد ہو جاؤ، گواہ بن جاؤ.
صبح قیامت ہوے گی میں اس بادشاہ دا بازو پکڑ کے رب دی عدالت 'چ کھڑا ہو جاواں. کوئی یار آئے تے صحیح نہ کوئی گھر بیٹھے ہی جھوٹ بولدا رہے کہ میں مننا ہے مننا ہے مننا ہے. منن والیاں تے اس طرح دیاں دعواں قائم کیتیاں. تو میں کی منیا ہے؟ نبی کیا کہ روزے فرض نے تے اسی منہ دے اندر سریام سگریٹ لگا کے منڈی گھوم کے میرا پیٹ نہیں ٹھیک اے تیرا مننا ہے؟ نبی نو بیر برے بازار 'چ کھا کے کہہ رہا میری طبیعت نہیں ٹھیک اے تیرا مننا ہے؟ جنہ منیا کوئی حبشہ چو آ گیا, کوئی فارس چو آ گیا, کوئی روم چو آ گیا, تنے تنہا آگے لٹا ہے سب کچھ. والا حضرت فرماتے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پہ یہ عزت ملی ہے. اے اسلام عزت اس طرح نہیں آتا, قربانی مانگدا ہے. تو قربانی دا جذبہ لے کے نکل, اسلام تینوں عزتہ نال نواز دے گا. حضور نے اعلان نبوت کیتا, اسلام دے ابتدائی 3 سال گزر گئے, اعلان نبوت تو بعد 3 سال گزر گئے. حضور خفیہ تبلیغ کر رہے نا, اندر بیٹھ بیٹھ کے لوگاں نو بلا بلا کے پیغام حق سنا رہے نا. صرف 133 لوگاں نے کلمہ پڑھیا. 3 سال دی محنت شاقہ آئے. میں تو صرف 2 مرتبہ کوئی کام نیت دے نال کرنے, تیسری مرتبہ کہنے ہیں نہیں جی میرے واسطے گل نہیں. یار وہ وڈے لوگ سی, اسی کس طرح کر سکنے ہیں؟ میں کہا نبی ہو کے, امام الانبیاء ہو کے, سارے رسولاں دا امام و خطیب ہو کے, وہ سارے نوریاں دے سر دے اوپر اپنا تاج رکھ کے, او محمد مصطفیٰ 3 سال محنت کرتے سمرا 133 لوگ, صرف 133, انہاں دے وچوں بھی 27 خواتین سی, 27 جنہاں کلمہ پڑھیا. انہاں 27 خواتین دے اندروں ایک خاتون ہووے کہ جس کا نام حضرت عمر فاروق دی بہن دے طور تے زمانہ جاندا ہے کہ یہ جناب عمر رسول کریم نو معاذ اللہ شہید کرنے دا ارادہ لے کے تلوار نکال کے نیام چو نکل کھڑے ہوئے نا. رستے چ ابو نعیم صحابی ملے نا, کیا جی کدھر جا رہے؟ آکھا رسول عربی نو شہید کرن جا رہے ہیں. آکھا پہلے بہن دی تے خبر لے, اس سے نبی دا کلمہ پڑھ بیٹھی. عمر نے رستہ بدلے, اپنی بہن دے دروازے تے قرآن پڑھنے دی آواز کرنا چی آئی. جناب عمر نے دروازہ زور زور نال پیٹیا, بہن نے کھولیا, بڑا زد و کوب کیتا, مار کٹائی کیتی. بعد وچ بہن نے کیا کہ عمر تیری بس ہو گئی. آکھیا کہ بہن ذرا داستے صحیح پڑھ کی رہی سی. آکھیا کہ بھائی او پلید وجود تے نہیں سنا سکتی, پہلا آپ وضو کر پھر میں تینوں سنانی ہاں کی پڑھ رہی سی. بھائی نو وضو کروایا, پھر بھائی نو بٹھایا, پھر قرآن سنایا, تے پھر عمر دا دل نرم ہو گیا. پھر رسول کریم دی چوکھٹ تے آئے نا, پھر کلمہ پڑھیا. اس مقام تے سوال میرا ہے, کدی گہرائی دی اندر اتر کے سوچنا کہ یار عمر دی بہن نے تے عمر نو آ کے قرآن سنایا, تے نبی تے مرد سی, نبی کو لو تے ڈائریکٹ جا کے بیٹھ کے عورتاں اس وقت قرآن نہیں سی پڑھ دیاں. تے پھر عمر دی بہن نو کس نے قرآن پڑھایا سی؟ عمر دی بہن نو جس نے قرآن پڑھایا سی اس نو زمانہ ملکہ مکہ خدیجہ الکبریٰ دے نام تو جان دیا. اسلام دے اندر جس خاتون نے سب تو پہلا محنت کی تھی اس کا نام خدیجہ بنت خویلد آل معروف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اس خاتون نے سب تو پہلا محنت کی تھی, تن من دن جتنا مال سی راہ خدا چ وقف کر دیتا. بات نو اگے نو بڑھائیے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نکاح اندر خاتون آئیاں تے پھر انہاں نے جڑا زندگی دا ساتھ گزاریا نا حضور دے نال, وہ 10 سال دا دورانیہ. 10 نبوی دے اندر آ کے آپ دا انتقال ہو گیا, یعنی حضور دا اعلان نبوت کیتے 10 سال گزرے نا, تے آپ دا آ کے سرکار دی عمر مبارک 50 سال ہوئی ہے تے انتقال ہو گیا. اماں خدیجہ دا حضور پریشان نے. پھر حضور نے جا کے دیگر نکاح کیتے نا. جتنی دیر تک سیدہ خدیجہ زندہ رہیاں نے حضور نے دوسرا نکاح کوئی نہیں کیتا. تے سرکار دے نکاح اندر اتنی ساری ازواج دا آنا. میں ایک مقام تے دیکھ رہا سی, ایک مسلمان نے تنقید کی تھی, مینوں کافراں تے شکوہ ہی کوئی نہیں, ایک مسلمان نے تنقید کی تھی, کہندے جی اتنے سارے نکاح کرنے دی کادی ضرورت؟ معاذ اللہ. یقین کرو میرے دل نے جوش ماریا. میں کہ تینوں نہیں پتا؟ کہندا نہیں پتا. میں کہ اگر تینوں پتا ہوندا نا تے تو واقعتاً تنقیدی نیت لے کے کردا نا, تے اج پھر تو یا تو جانا سی یا میں جانا سی. اگر نہیں پتا تے میں تینوں دسنا کہ کیوں کیتے. میں کہ اس وجہ نال کیتے کہ دین بہت بڑا سی, بہت زیادہ وزنی سی, اتنا زیادہ وسیع سی کہ ایک خاتون سارے دین نو خواتین تک پرموٹ نہیں سی کر سکتی. اللہ رب العزت نے 13 خواتین یکے بعد دیگرے حضور دے نکاح اندر شامل فرمائیاں. تے انہاں 13 خواتین نو تو پڑھ کے دیکھ لے,
بڑے بڑے مضبوط حافظے والیاں اما عائشہ جیسیاں خواتین آئیاں، سیدہ خدیجہ جیسیاں آئیاں۔ اما عائشہ پتہ کتنیاں ذہین سن، بچپن ہے، سرکار سواری تے گزر دے پے نے دیکھیا کہ اما عائشہ گلی چ کھیل دیاں پیاں نے، بالکل ننی عمر ہے، ایک گھوڑا ایک کاغذ دا بنایا پیا، اس دے اوپر نا پر لگائے دے۔ رسول کریم نے سواری روکی، فرمایا کہ عائشہ تینوں نہیں پتا کہ گھوڑیاں دے پر نہیں ہوندے تے تو پراں والا گھوڑا بنا کے بیٹھی ہاں؟ تے ہنس کے نا تے رسول کریم فرماندے شرما کے تے عائشہ نے ننی عمر چ جواب دیتا کہ یا رسول اللہ تہاڈا ہی قرآن کہندا ہے کہ سلیمان دا گھوڑا سی وہ تے اڑدا بھی رہیا، اس تے پر بھی ہے سی، میں اس وجہ دے نال اس تے پر بنائے نا کہ وہ پرواز کردا رہیا۔ سیدہ عائشہ دی ذہانت دا اگر اندازہ لگانا ہوئے تے یہ ایک واقعہ کافی کہ بچپن ہے لیکن بات دی گہرائی نو سمجھو۔ پھر سیدہ عائشہ جیسیاں خواتین حضور دے نکاح اندر آئیاں، یکے بعد دیگر، یہ تاں اتنیاں زیادہ آئیاں کہ سارا دین ایک خاتون نہیں سی اٹھا سکتی، عورتاں دے مسائل بہت زیادہ سی، جڑے ظاہری معاملات سی گھر تو باہر والے وہ تے صحابہ دیکھ لیندے سی، روایت کر دیندے سی اگے نو، جڑے گھر دے اندر دے معاملات سی نا پھر حضور دی ازواج نے بیڑا اٹھایا، پھر انہاں ساریاں نے ذمہ اٹھایا۔ جس وقت ملکہ مکہ حضور دے نال نکاح کر دیاں نا تے سابقہ شوہر دی اولاد اس کولوں موجود سی، بڑے بیٹے دا نام ہند ہے، چھوٹے بیٹے دا نام حالہ ہے، لیکن رسول کریم نے باپ بن کے انہاں نو جوان کیتا، کوئی فرق نہیں، باپ بن کے۔ حضور دے بطن چو تے سیدہ خدیجہ دے ہاں صرف 2 بیٹے ہوئے نا، ایک قاسم ہویا، دوسرا طاہر ہویا، اس تو علاوہ تے بیٹا ہی کوئی نہیں ہویا۔ وہ ہاں ماریا قبطیہ دے ہاں ایک بیٹا ہویا جس کا نام ابراہیم ہے۔ اس مقام تے ذرا بات نو سمجھنا، اما عائشہ فرما دیاں پھر سیدہ پاک دا انتقال ہو گیا، لمبا ٹائم گزر گیا، حضور مکے چو ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے تے سیدہ خدیجہ دی حیاتی دے اندر حکم نماز نہیں سی آیا، حکم روزہ نہیں سی آیا، حکم زکوٰۃ نہیں سی آیا، یہ جتنے بھی اسلام دے بنیادی اراکین نے یہ ہجے نازل نہیں سی ہوئے، یہ صرف ماں سوائے کلمہ۔ تے میں سوچنا کہ یار اما خدیجہ اتنی افضلیت دی حامل بن گئیاں، اتنی بلند منصب تے فائز ہو گئیاں، یہ کس وجہ تو ہوئیاں؟ نہ انہاں نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ زکاتاں خیراتاں دیتیاں، نہ حج مدینے آ کے واجب ہویا۔ یہ تو مکے رہ کے فرض ہی نہیں ہویا حج، یہ تو جس وقت حضور مدینے آ گئے نہ ہجرت کر کے پھر ہویا۔ تے اما خدیجہ نو اتنی زیادہ اہمیت دین دے اندر کس طرح مل پئی؟ تے جس مرضی مفسر نو پڑھو کہندے اما خدیجہ نے دنیا دی ہر چیز تو بڑھ کے رسول کریم دی ذات نال محبت کیتی، محبت دی وجہ دے نال ساری کائنات تو افضل درجہ پا گئی، ساری کائنات۔ اس وجہ دے نال اما خدیجہ دے بارے چ اگر کوئی کچا پکا جملہ دے یا اما عائشہ دے بارے چ دے تے سمجھ لینا کہ نص قرآنی دا منکر ہے۔ رب تے کہہ رہا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، یہ نبی وہ ہے جو مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ رب کہہ رہا کہ مائیں، تے سوچو تے صحیح نا کہ کوئی اپنی ماں دے خلاف گل کرے تو اس دا باپ اس نو پسند کرے گا؟ آکھے گا نہیں دفع ہو جا، یہ تیری ماں نہیں، یہ میری عزت بھی ہے۔ تے اسی طرح ہی جڑا نبی دی بیوی دے خلاف گل کرے گا نبی اس نو پسند نہیں کرے گا۔ نبی آکھے گا تو صرف اس عورت دی عزت نو تسلیل چ نہیں بدلدا پیا بلکہ میری بھی عزت ہے، تو میری بھی تسلیل کر رہی ہاں، نکل جا۔ تے اے جڑے کارے جبے کبے پہن کے تے بیٹھ چاندے نا تے کہندے جی معاذ اللہ اما عائشہ ہے تے اما عائشہ وہ، میں کہنا جا کے اپنی چارپائی دے نیچے سوٹا پھیرو، ضرورت ہے، تسی اما عائشہ دی خاکے پا نو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سیے ماں پہلی ماں، اے سیے ماں پہلی ماں، اعلیٰ حضرت نے پہلی ماں دی قسم اٹھائی تے پھر فرمایا حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا رسول دے نال جڑا او زندگی دا سفر کیتا نا وہ حق ادا کر دیتا، اس حق تے بھی لکھاں سلام اعلیٰ حضرت نے پیش کر دیتے۔ میرے حضور دے غلاموں، اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نا کہ پھر حضور دا جدو ساڈے نال نکاح ہو گیا نا سرکار نے گاہے بگاہے سیدہ خدیجہ دیاں باتاں کرنیاں۔ میں کدی کدی کہنا کہ جدوں بی بی آ کے اپنے شوہر نو لے کے گھروں وق ہو جائے نا تے بندہ کتے ڈکے چھپے الفاظ سے ماں دی تعریف کر دے نا تے وہ فوری طور تے غصے چ آ جاندی، کہندی تانوں تے بہانا چاہیے تعریف کرنے دا فوری طور تے۔ لیکن رسول کریم اپنی دوسری ازواج کے سامنے اپنی پہلی اس مرحوم شدہ خاتون دا ذکر کرتے ہیں جڑی دنیا تو جا چکی ہے،
سیدہ عائشہ فرماندیاں نے کہ ایک دن ایسا ہویا کہ میں جھاڑو لگا رہی سی، سرکار دا موڈ بڑا مزیدار سی، کنز العمال دی روایت آپ فرماندی جھاڑو لگا رہی سی، موڈ بڑا اچھا سی، آکھیا یا رسول اللہ اجازت ہوگی تو ایک بات پوچھنا؟ آکھیا عائشہ پوچھ لے۔ یا رسول اللہ بات اس طرح ہے کہ تانوں اللہ پاک نے بڑیاں بڑیاں جوان حسین و جمیل بیویاں عطا کیتیاں، تسی اج بھی جوان حسین و جمیل فصاحت و بلاغت والی ازواج رکھنے دے بعد بھی مرحوم شدہ خاتون نو بڑا یاد کر دے ہو۔ اما عائشہ فرما دیا سرکار نے کدی میرے تے جلال نہیں سی فرمایا، اج حضور نو جلال آیا، غصے نال آکھیا عائشہ، کہندیا میرا ہاتھ رک گیا، جاڑو اتھے رہ گیا، میں سرکار دے چہرے وال دیکھیا، یکا یک سرخ چہرہ ہے، اکھاں چو آنسو چھلک پہ، داڑھی دے اندر آنسو داخل ہوندے میں دیکھے، میں قریب گئی حضور دے پیراں تے ہاتھ رکھ دیتے، یا رسول اللہ معذرت چاہنی ہے، میرا کدی بھی یہ والا مشن نہیں سی کہ میں تواڈی ذات نو تسلیم کسی طرح زخمی کر سکا۔ حضور نے فرمایا عائشہ تو تے باقی ساریاں خواتین میرے نکاح اندر جس وقت آئیاں نا، اے اسلام دے امن دا وقت ہے، عزت پا چکیا اسلام، ہر طرف امن ہی امن ہے، موجاں دا وقت ہے، آسائشاں آسانیاں ساڑے گھراں چ موجود نے، تسی باہر نکل دے ہو زمانہ ام المؤمنین کہہ کے نظرہ جھکا لیندا ہے، عزت دی نظر نال دیکھدا ہے، تے عائشہ میری پہلی خاتون او خاتون سی جس نے میرا دکھاں چ ساتھ دیتا سی، میں باہر جاندا سی زمانہ پتھر ماردا سی، ڈنڈے ماردا سی، عائشہ جس وقت میں لہو لہان ہو کے اپنے صحن چ ایک گردا پردہ داخل ہوندا سی تے او خاتون مینوں سہارا دے کے گرم دودھ دا پیالہ ایک ہاتھ چ لے کے دوسرے ہاتھ چ کھجوراں لے کے کہندی سی یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، اللہ نے بڑیاں عزتاں عطا کر اس نے مینوں دلاسے دیتے نا۔ عائشہ کدی بھی اس دے بارے چ جملہ نہیں، سیدہ عائشہ فرماندی میں سمجھ گئی یہ سیدہ عائشہ دی روایت ہے کہ رسول کریم نو اپنی ازواج دے وچوں سب تو زیادہ پیار سیدہ خدیجہ دے نال ہے۔ حالانکہ روایات اس طرح بھی ملدیاں نے کہ حضور نو سب تو زیادہ لاڈ عائشہ نال سی، لیکن عائشہ دا اخلاص ہے کہ جناب عائشہ نے اپنی انا دے خول نو جوان نہیں کیتا، میں بیدار کر کے متکبر بن کے نہیں بیٹھیاں، بلکہ اخلاص دا دامن تھامیا، جھک گئیاں، عاجزی دا پیکر قائم کیتا، تے آکھیا نہیں بھئی حضور نو سب تو زیادہ لاڈ اما خدیجہ دے نال ہے۔ آپ فرماندیاں وقت دا پہیہ گردش کردا چلا گیا تے رسول کریم نہ دوپہر نو آ کے کیلولا فرماندے رہے نا، دوپہر دے وقت کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لیٹ جانا کھانا کھا کے، یہ سنت طیبہ ہے کیلولا کرنا۔ حضور نے فرمایا جڑا کیلولا کردا نا اس نو تہجد دے وقت اٹھنے چ آسانی محسوس ہوندی ہے، ایک کمر نو تازگی بخشتا ہے، دوپہر دے وقت تھوڑا سارا سستا لینا۔ سرکار دی عادت کریمہ سی کہ حضور کیلولا فرماندے رہے نا، صاحب کنز العمال لکھتے ہیں کہ رسول کریم نے دوپہر دے وقت آ کے کیلولا فرماندے رہے۔ اما عائشہ اس روایت دیاں راویہ نے آپ فرما دی ایک دن حضور کیلولا فرما رہے سی، صحابہ نو پتہ ہوندا سی حضور دے کیلولے دا ٹائم ہے، کوئی بھی آ کے غلطی دے نال بھی کنڈی نو ہاتھ نہیں سی لگاندا رہا، پتہ سی سرکار آرام کر رہے نا کتے خلل نہ پیدا ہو جائے، سارا زمانہ جاندا سی۔ فرماندیاں نے کہ مسجد نبوی شریف دے اندر نہ کسی نے آ کے کلام کیتا، یہ سید عائشہ فرماندیاں نا وہ انجان آواز سی، ایک ہندی جانی پہچانی ایک انجان، فرماندیاں نا میں نہیں سمجھ سکی کہ کیڑا صحابی کلام کر رہا، اس نے کیتا بھی ذرا بلند آواز سے۔ اما عائشہ فرماندی حضور آرام کر رہے سی، سو رہے سی، یکا یک سرکار اٹھے، حضور نے اپنا تیمم درست کیتا، کپڑا اٹھا کے سر تے رکھیا، جوتا نہیں پہنیا تے بڑے بڑے قدم اٹھانا شروع ہو گئے۔ آپ فرماندیاں نا میں بلند آواز کر کے پوچھیا یا رسول اللہ خیر تے ہے نا کدھر جا رہے ہو؟ آکھیا عائشہ اے تو نہیں آواز سنی، اے میرا بیٹا آیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے، میری خدیجہ دا بیٹا آیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماندی 3 دفعہ کیا حضور نے تے سرکار چلا کے مسجد نبوی چ جا کے اس جوان نو گھر لے کے آئے، فرمایا عائشہ کھانا لیا، فرماندی حضور نے لمبا ٹائم باتاں کیتیاں، آکھیا عائشہ اے میرا بیٹا حالہ ہے، اے میرا بیٹا حالہ ہے، اے میری خدیجہ دا بیٹا حالہ ہے۔ سیدہ عائشہ فرماندی جس طرح کوئی باپ اپنے سگے بیٹے نال پیار کردا، حضور خدیجہ دے ستیلے بیٹے دے نال بھی انج پیار کردے سی۔ یہ کہندے نا کامل زندگی اسوہ نور حضور دی زندگی ہے، جس مرضی پہلو تو آ کے دیکھو، جس مرضی رنگ چی آ کے پڑھ کے دیکھو، اپنے تے اپنے بیگانے بھی تائب ہو جان گے کہ ایسا ظرف، ایسا با کمال شخص
کائنات دی روح زمین تے کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا. رسول نے پیار کر کے دسیا. سیدہ عائشہ فرماندیاں نا کہ رسول کریم نے سیدہ خدیجہ دے اس بیٹے نو جڑا پچھلے شوہر چو سی جڑی نال لے کے آئی دی سی جنوں حضور نے جوان کیتا دا سی اپنا بیٹا کہہ کے پکاریا. تے یار پھر اج ضروری ہے نا کہ جس ماں دے نال میرے تیرے کریم رسول نے اتنا ٹوٹ کے پیار کیتا اسی بھی اس ماں دا ذکر کریے. اس ماں دے پردے دے بارے چ اپنیاں ماواں بہناں بیٹیاں نو کچھ نہ کچھ دسیے. سیدہ خاتون نے جنت نے نا جڑا زندگی دا سب تو بڑا سبق دیتا نا وہ اے سی کہ جو ہے سی نا سو راہ خدا چ قربان کر دیتا. ماواں بہناں بہواں بیٹیاں واسطے سبق ہے کہ بیڈ دیکھ کے کاراں دیکھ کے بنگلے دیکھ کے رشتے کرنے والے ہو رشتے لینے والے ہو رشتے دینے والے ہو ملکہ مکہ دی زندگی کو سبق حاصل کرو. دین مانگدا ہے ایثار. اگر تیری میری ذات دے اندر بہو بیٹی دے اندر ایثار نام دی چیز نہیں نا تے تو لاکھ پلاٹ بھی اس نو دے لا گھر آباد نہیں کر پائے گی. ایثار ہونا چاہیے, تھوڑا سارا صبر, قربانی پیدا کرنے دی اس نو تھوڑی ساری جانچ ہونی چاہیے. اگر اس دے اندر صبر ہی نہیں ہے تو پھر یقین کر تو لاکھ جتن کر لے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سیدہ خدیجہ نے تین دن لگاتار فاقے کٹے نا. شیب ابی طالب نو پڑھ کے دیکھ لو, سارے مکے نے بائیکاٹ کر دیتا. رسول کریم دے قبیلے نو ایک جگہ تے مقید قید کر دیتا. رسول کریم فرماندے نا میری او خاتون کہ جڑی اس طرح کر کے آواز لگاندی رہی ہے تے 20 لونڈیاں صرف آواز سنن واسطے کھڑیاں ہوندیاں رہیاں. 20 لونڈیاں, ملکہ ایویں نہیں کہلائی. 20 لونڈیاں, اماں نے پانی دے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھانا, انہوں نے جگ پکڑ کے اگے پیش کرنا. لو ماں جی. تے جدو شیب ابی طالب دا وقت آیا تے رسول کریم فرماندے نا عائشہ میری خدیجہ 3 دن فاقے دے اندر گزار گئے. کدی زبان چو شکوا نہیں کیتا. چولہا جلیا تے ٹھیک ہے, نہیں جلیا تاں بھی ٹھیک ہے. روٹی لبھی ہے ٹھیک ہے, نہیں لبھی پھر بھی ٹھیک ہے. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند, مجھ کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. اس نے ہر چیز حضور دے نال منسلک کر دیتی. یارو اج دا سب تو بڑا پیغام محبت صرف اتنا ہی ہے کہ اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کرو. اگر اسی تربیت نہیں کران گے تو پھر یقین کر صرف اسی نام نہاد مسلمانیت والا ساڈے اندر ہور کوئی جذبہ نہیں. اللہ رب العزت جو بیان کیتا سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.